अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्दी पाकिस्तान के साथ मैं हूं शजाउद्दीन ज़ैदी। क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? एक तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को इतना पसंद कर रहे हैं। आपके कमेंट से भी हमें बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो रहा है कि आज मैं प्रोग्राम के शुरू में ही आप लोगों को कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरी तौर पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, क्योंकि अब जो आपके पास वीडियोस आने वाली हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और हेल्दी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलेंगी। अच्छा जनाब, गर्मी का सीज़न है और महकमा मौसमियात और महकमा सेहत का कहना ये है कि आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। गर्मी जो है वो बतदरीज अभी कुछ दिन और बढ़ेगी, उसमें हमने किस तरीके से अपना ख्याल रखना है वो महकमा मौसमियात वालों ने इस बारे में हमें पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। तो जनाब, आप गौर कर रहे होंगे कि गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो गर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है और माहौलियाती आलूदगी जो है वो भी बतदरीज बढ़ रही है। ये क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में आज हमने बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में आज ज़हमत दी है सीनियर सहाफ़ी शहज़ाद वली साहब को। उनकी माहौलियाती आलूदगी में बहुत गहरी नज़र है। इनसे हम बात करते हैं, इनसे सवालात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि माहौलियाती आलूदगी जो है वो बतदरीज बढ़ रही है और इसका हल क्या है। इसके बारे में हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप शुजा भाई? ठीक हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक कीमती टाइम दिया, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा शहजाद भाई, सबसे पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो माहौलियाती आलूदगी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और हमारी जो ये गर्मी बढ़ रही है, इसकी क्या वजूहात हैं कि आखिर किस वजह से इतनी ज़्यादा ये गर्मी बढ़ रही है? इसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स को बढ़ाएं। ये बहुत संगीन मसला बनता चला आ रहा है। शुजा भाई, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप पहले ऐसे चैनल वाले हैं कि आपने माहौलियात पे प्रोग्राम किया। और दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि इसकी जो बुनियादी वजह है ना, वो आप देखेंगे रोड के ऊपर गाड़ियों का रश। हमारे यहाँ कोई भी पैरामीटर नहीं बनाया गया कि आपने कितनी गाड़ियाँ निकालनी है शोरूम से, कितनी गाड़ियाँ रोड पे आ सकती हैं। कुछ नहीं, आप डेली की 10,000 गाड़ी लेना चाहें शोरूम से लेके आप रोड पे आ जाएं और आप देखते हैं कि रोड पे इस कदर रश है, इतनी ट्रैफिक है और वो ट्रैफिक की वजह से ज़ाहिर है फिर गर्मी में शिद्दत में इजाफा होगा। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि जब ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो हमारे जो माशाल्लाह हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी इंतज़ामिया जो है वो देखती हैं कि ट्रैफिक की मतलब कि ज़्यादा हो गया तो वो सड़क खुली करने के लिए जो दरख्त लगे होते हैं हमारे सड़क किनारे के साथ साथ, जैसा कि आप कनाल पे देख लें, कनाल पे भी सड़क खुली की, सारे दरख्त उन्होंने गिरा दिए। और आपको पता है कि दरख्त जो, जैसा आप भी जानते हैं कि एक दरख्त जो है वो तकरीबन 1 टन एसी की, जो कि वो ठंडक पहुंचाता है लोगों को, हवा देता है, ठंडी हवा। जब आप वो सारे दरख्त गिरा देंगे तो गर्मी में इजाफा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसका आप सलूशन बताएंगे, इसका सलूशन क्या है? सलूशन यही है शुजा भाई कि एक तो इस पर कंट्रोल किया जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए कि इतनी गाड़ियाँ सिर्फ रोड पे आ सकती, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। या शोरूम वालों से पाबंदी लगाई जाए कि आपने सिर्फ 1 साल में इतनी गाड़ियाँ निकालनी हैं, इससे ज़्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते। लेकिन यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, इसका सलूशन कोई नहीं है। एक पाबंदी लगाई जाए कि दरख्त काटना जो वो जुर्म है, उसकी इतनी सज़ा है। ठीक है, आप सड़क खुली करें, जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन ये दरख्त इतने हज़ारों दरख्त आप गिरा देते हैं, काट देते हैं, तो ये गलत बात है। इसके बदले में या तो गवर्नमेंट जो है वो अल्टरनेटिव तौर पर अगर एक दरख्त काटती है, कम से कम 2 दरख्त ज़रूर लगाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा करें तो फिर तो समझ आती है। लेकिन ये तो दरख्त काट के तो बस ख़त्म हो जाती है बात। दोबारा कहीं आप देखें हमारे लाहौर में कितना दरख्त था, अब हमें नज़र ही नहीं आता। फिर वो दरख्त काटने के नुकसानात आप देखें कितने हैं। वहाँ परिंदे बेचारे अपना देखें ना, वो परिंदे, वो भी अल्लाह की मखलूक है, वो भी जानदार चीज़ है और उनके कितने हज़ारों लाखों उनके घोंसले जो है वो गिराए जाते हैं। तो ये ज़्यादती है, ये गलत बात है। गवर्नमेंट को इस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, खुसूसी तौर पे इसको देखना चाहिए कि दरख्त क्यों काटे जाते हैं। अगर काट रहे हैं दरख्त तो उसकी जगह पे आप दरख्त ज़्यादा लगाएं, जैसा कि आपने कहा कि दरख्त ज़्यादा लगाएं। अगर दरख्त ज़्यादा लगाएंगे तो चलो वो जो हमारी जो आबो हवा है उसमें मज़ीद जो है काफ़ी हद तक। लेकिन अब आप देखें ये जो गर्मियों के दिन जा रहे हैं, आप देखें
48 47 45 پہ جا رہی ہے اور ڈیلی پہ جا رہا ہے. تو یہ بڑھتا جا رہا ہے تو گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی اس کو. اچھا یہ تو بات ہو گئی گورنمنٹ لیول پہ. آپ یہ بتائیں کہ انفرادی لیول پہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں شجاع بھائی، اگر آپ ماحولیات کی بات کریں تو وہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. آپ کا گھر ہے، آپ کا بڑا گھر ہے، آپ اس میں پودے لگائیں. آپ کا محلہ ہے، وہاں جگہ وہاں آپ پودے لگائیں. جتنے آپ پودے لگائیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. ماحولیات کو صاف ستھرا رکھیں، گھر کو صاف ستھرا رکھیں. اگر آپ گھر کو صاف ستھرا رکھیں گے، اویئرنیس دیں گے اپنے بچوں کو، مطلب کہ جیسے کہ ہمارے جو بچے ہیں، سب کے، آپ کے، ہمارے سب کے بچے کوئی چیز کھاتے ہیں، کینڈی کھا رہے ہیں، ببل کھا رہے ہیں، ریپر کھا کے ایسے پھینک دیتے ہیں. تو یہ تو بالکل ایک بیسک سی بچوں کی اور ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ جو چیز جہاں کھائی وہیں پھینک دی. لیکن یہ غلط بات ہے. دیکھیں، یہ بچوں میں اویئرنیس دینی چاہیے کہ بیٹا یہ اگر آپ نے ریپر پھینک دیا، اس کو اٹھائیں، ڈسٹ بن میں پھینکیں. اگر نہیں پھینکیں گے تو یہاں گندگی پھیلے گی، یہاں ماحول گندا ہوگا، اسمیل آئے گی. لیکن یہ ٹھیک ہے، بلکہ اس کو سارا جو باہر جو گورنمنٹ نے ڈرم رکھے ہیں اس میں جا کے پھینکیں. لیکن ایک بات، آپ اپنے ڈرم کی بات کی، میں نے دیکھا یہ لوگ جو ہے وہ 2-4 دن اگر کسی وجہ سے مطلب کارپوریشن والے کا کوڑا نہیں اٹھاتے تو علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اسی کوڑے کو آگ لگا دیتے ہیں. تو یہ کیا؟ دیکھیں جی، کوڑے کو آگ لگانا جرم ہے، لیکن اس کی سزا کبھی بھی نہیں کسی کو ملی. آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. لاہور میں تقریباً 60% ایسے ایریا ہیں اچھا جہاں ڈیلی ہزاروں لاکھوں ٹن کوڑے کو آگ لگائی جاتی ہے. اچھا جی. اور اس کا کیا اثر پڑتا ہے ماحول پہ؟ کیا اثر پڑتا ہے آب و ہوا میں؟ ہمارے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ بیماری. گرمی تو الگ بات ہے، بیماری بھی. آب و ہوا جو ہے وہ اس میں گندگی پھیلتی ہے. آپ ایک گندی چیز کو آگ لگا رہے ہیں، اس کا دھواں نکل رہا ہے، ہوا میں جا رہا ہے، تو وہ ہمیں ہی نقصان ہے، ہمارے بچوں کو ہمیں نقصان ہے. ہم اس آب و ہوا میں رہ رہے ہیں، اس کی ہوا لے رہے ہیں، تو وہ گندی ہوا جو ہم لے رہے ہیں وہ ہمیں نقصان ہے. لیکن آج تک ہم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کسی کوڑے آگ لگانے والے کو کسی کو سزا ہوئی ہو. لوگ آگ لگا دیتے، وہ کہتے ہیں کارپوریشن والے نہیں آئے، متعلقہ ادارہ کوڑا اٹھانے نہیں آیا، اس کو آگ لگا دیں تاکہ اس کو یہیں ختم کر دیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس آگ لگانے سے کتنا نقصان ہے. اور یہ اویئرنیس کی بات ہے نا، آپ ان کو بتائیں گے تو وہ نہیں لگائیں گے نا آگ. آپ بتاتے نہیں ہیں تو وہ آگ لگا دیتے ہیں. یہ تو ہم صرف یہ کوڑا کرکٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ اگر میرے ساتھ وزٹ کریں تو میں آپ کو جو ہمارے لاہور میں، مطلب کہ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، صرف لاہور کی بات کریں تو انڈسٹری ایریا میں جا کے دیکھیں، وہاں زہر آلود پانی جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے اور وہ پانی میں صاف پانی شامل ہو رہا ہے اور وہ لوگ پی رہے ہیں. یعنی کہ جو سیوریج کا پانی ہے یا ڈرین کا پانی ہے وہ ہمارے پینے والے پانی کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو رہا ہے. شجاع بھائی، سیوریج کا پانی اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا وہ زہریلا پانی ہے، کیونکہ اس میں زہریلے قسم کے وہاں کیمیکل ہوتے ہیں اس پانی میں، اور وہ گندا پانی جو ہے وہ صاف پانی میں شامل ہوتا ہے. اور آپ وہاں اگر وزٹ کریں تو جتنی بھی انڈسٹری ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ بیچارے غریب لوگ، چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، مزدور غریب لوگ رہتے ہیں اور وہ مجبور ہے گندا پانی پی رہے ہیں. وہ مر بھی رہے ہیں، وہ بیمار بھی ہو رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ اس پہ پروگرام کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کبھی مجھے پروگرام دکھا دیں کسی نے ماحولیات پہ پروگرام کیا ہو. کسی نے آج تک پوچھا ہی نہیں کسی سے کہ یہ کیسے، آپ نے دیکھا کہ یہ گرمی ہے کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اچھا شہزاد بھائی، مجھے ایک بات بتائیں. ابھی ایک بہت زیادہ آپ نے اہم پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی کہ ہمارے جو پینے کا پانی جو گھروں میں آتا ہے واسا کا، اس کے ساتھ گندا پانی جو ہے وہ کیمیکل ملا پانی یا سیوریج کا پانی شامل ہو رہا ہے، جو کہ انتہا سے زیادہ مضر صحت ہے. پانی جو ہے وہ ہماری جسم کی بنیادی ضرورت ہے. جی. اگر یہ پانی صاف جب تک ہمیں نہیں ملے گا ہم صحت مند نہیں رہ سکتے. تو اس کے لیے بتائیں کہ اب گورنمنٹ تو اگر نہیں دے پا رہی تو جب تک ہم گندا پانی تو نہیں پی سکتے. اس کے لیے بتائیں عوام کو کیا سجیشن دیں گے؟ دیکھیں جی شجاع بھائی، میں اس سے پہلے میں پروگرام کر چکا ہوں گندے پانی پہ. بہت سی آبادیاں، بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پرانے پائپ پڑے ہوئے ہیں پانی کے.
پینے والے پائپ کے پرانے پائپ ہیں جس میں سیوریج کے جو پائپ ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں اور گندا پانی لوگ پینے پہ مجبور ہوتے ہیں. میں تو عوام سے یہی کہوں گا کہ آپ صرف گورنمنٹ پہ نہ رہیں کہ گورنمنٹ کب یہ پائپ چینج کرتی ہے اور کب ہم صاف پانی پئیں گے، کب ہمارے بچے پئیں گے، بلکہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی فلٹر نظر آ رہا ہے بلکہ تھوڑے فاصلے پر بھی ہے تو آپ چلے جائیں. اپنے بچوں کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے بچوں کی صحت کے لیے آپ اس فلٹر پہ چلے جائیں، پانی وہاں سے لا کے پئیں. باقی پانی جو وہیں استعمال کریں، مطلب دھونے سے، برتن دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، لیکن پینے کے لیے فلٹر کے پانی پہ جائیں. اگر فلٹر نہیں ہے تو آپ اسی پانی کو لے کے بوائل کریں اور بوائل کر کے اور اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ اویئرنیس آپ لوگوں تک پہنچائیں کہ آپ یہ گندا پانی نہ پئیں. یہ نہ کہیں جی آئی ایسا رہا ہے تو ہم کیا کریں. تھوڑی سی خود آپ سٹرگل کریں. اب ساری چیزیں آپ گورنمنٹ کو دیکھیں جی کب یہ کرتے ہیں صاف پانی تو کب پئیں، لیکن ایسے نہیں، آپ خود بھی کچھ کر سکتے ہیں اپنی صحت کے لیے. جی بہت شکریہ آپ کا کہ شہزاد بھائی نے اتنی اچھی طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں پانی صاف نہیں آ رہا تو ہمیں اس چیز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر لینا کہ پانی اگر گورنمنٹ نہیں دے رہی تو ہم گندا ہی پئیں گے. آپ جیسا شہزاد بھائی نے بتایا کہ ابھی آپ جو ہے وہ پانی بوائل کر کے صاف جگہ پہ ڈھک کے رکھیں اپنے گھر میں، اور اسی پانی کو جو ہے وہ آپ پینے کے لیے استعمال کریں، اپنے کھانے میں. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد بھائی، ایک ابھی کیونکہ عید قرباں نزدیک، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، جی اور عید الاضحیٰ پہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ علائشیں جو ہیں وہ غلط جگہ پہ پھینک دیتے ہیں، اپنے گھروں کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی گورنمنٹ خود لے کے چلی جائے گی، اور وہ کئی کئی دن وہاں پڑی رہتی ہیں. اس سے تعفن پھیلنے کا جو ہے وہ اندیشہ رہتا ہے، اور ماحولیاتی آلودگی میں بہت اضافہ ہوتا ہے اس سے. تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ وہ کیا کرنا چاہیے. شجاع بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اور بلکہ جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلی محلے سڑکوں پہ بہت زیادہ لاشیں جو ہیں وہ وہاں گرائی جاتی ہیں. جو علائشیں جو ہیں وہ لوگ باہر چھوڑ دیتے ہیں اپنے گھروں کے سامنے. یہ بڑی غلط بات ہے کہ وہ جب قربانی کرتے ہیں اور بلڈ جو ہے وہ پوری گلی میں وہ بکھرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بیماری ہے. پہلی بات ہے یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ قربانی کا جو جانور ہے، مقدس جانور ہوتا ہے، مقدس جانور ہوتا ہے، اور اس کا بلڈ جو ہے وہ آپ پیروں میں رونتے ہیں اور سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر سے گزرتے ہیں اور پوری گلی، آپ کا پورا محلہ گندا ہو جاتا ہے. تو یہ غلط بات ہے، یہ دیکھنا چاہیے اس کو. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، لیکن لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ اسپیشل اس عید پہ اپنی اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے، اور جتنی بھی علاشیں ہیں وہ یا تو کال کر کے گورنمنٹ کے جو آتے ہیں گاڑیاں ان کو دیں، یا ان کے پوائنٹس پہ جا کے رکھ کے آئیں تاکہ گندگی نہ پھیلے. لے جی، ابھی کیونکہ ہمارا پروگرام کرنے کو تو باتیں بہت سی ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بہت شارٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹس میں جو ہے وہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کو جاتے جاتے کہوں گا کہ آپ لوگ اپنا خوب خیال رکھیں، ہیلدی ڈائٹ کھائیں، ہیلدی اپنے ارد گرد ماحول کو صاف رکھیں، اور ہیلدی جو ہے وہ ایٹماسفیئر رکھیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے شجاع الدین زیدی کو اجازت دیں. جب تک اپنا خیال رکھیں. پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.